مومن مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ شاہین رضوی بنت سید اشرف علی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذكر والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحومة المغفورة سيدة شاهين رضوي بنت سيد أشرف علي، اللهم اغفر ذنوبها وارحم على أحوالها واحشرها مع الفاطمة وذرية الفاطم واخلف على أهلها في الغابرين واجعلها عندك في أعلى عليين وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله، بسم الله الرحمن الرحيم، اذكروا موتاكم بالخير۔ قبل قدر سادات مؤمنین و مومنات، معصومین اسکول فلشن نیو یارک میں مرحومہ مغفورہ شاہین رضوی بنت سید اشرف علی زوجہ کوثر رضوی کی برسی کی مجلس ترحیم کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے یاد مرحومین۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مرحومین کو کیسے یاد کیا جانا چاہیے۔ کوئی ایسا شخص تو ہے نہیں کہ جس کے گھر میں کوئی نہ کوئی مرحوم نہ ہو، ہر ایک کے ہاں مرحوم تو ہوتا ہی۔ اب حضور نے طریقہ بتایا کہ مرحوم کو کیسے یاد کریں۔ فرماتے ہیں اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو خیر کے ذریعے۔
اب باٹم لائن ہمیں ملی کہ مرحومین کو یاد کرنا ہے خیر کے ذریعے. اب خیر کیا ہے؟ قرآن مجید سے ہم نے پوچھا تو قرآن میں خیر کا تعارف یوں کرا ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا اصحاب سے لوگ پوچھتے ماذا انزل ربکم، یہ ابھی ابھی تمہارے رب نے کیا نازل کیا تھا؟ قالو خیرا، تو اصحاب کہتے یہ خیر اترا. تو قرآن خیر ہی خیر. اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو قرآن خوانی کے ذریعے. یہ عنوان رکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مجھے جب میں یہ تقریر تیار کرنے بیٹھا تو مجھے ایک میرے دوست یاد آ گئے، حاجی جاسم. یہ اہواز کے تھے، ایرانی تھے. اہواز کے لوگ عربی بولتے ہیں، فارسی بھی بولتے ہیں. ہم ان سے ادھار لیتے تھے زمانے طالب علمی میں، اور جب وظیفہ ملتا تھا پہلی تاریخ کو پہلی دوسری تیسری کو جا کے ادھار واپس کر دیتے تھے. تو مجھے ان کی بات یاد آئی، جس سے میں نے یہ عنوان آج منتخب کیا کہ مجھے وہ فرماتے ہیں کہ آقا ادھار تو دے دیجیے گا مگر میری ماں کے لیے ایک ختم قرآن بھی کر دیجیے. میں جب پہلی تاریخ کو پیسے دینے جاتا تو وہ فرماتے کہ شیخ رسید مل گئے ہیں پیسے. کیسے مل گئے ہیں؟ جو آپ نے قرآن کی تلاوت میری ماں کے لیے کی تھی اس کے عوض میں نے آپ کا ادھار معاف کر دیا. تو اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو ختم قرآن کے ذریعے یاد کرو. اور ہمارے علماء کا یہ وتیرہ رہا، ہمارے بزرگوں کا جو غیر علماء ہیں ان کا بھی یہ وتیرہ رہا کہ جب گھر میں بیٹھتے تھے اور کھانا شروع کرتے تو اس وقت جو اہل پنجاب ہے وہ کہتے تھے ارواح دے دیجیے. وہ ارواح جمع ہے روح کی، اصل میں وہ روحیں آ جاتی ہیں جب آپ فاتحہ شروع کرتے ہیں. تو میگنیٹزم کی طرح اللہ روحوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ جب ان کے نام کا فاتحہ شروع ہو تو ان کو بریک ملے، وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آ کر جوائن کریں اور فاتحہ کو قبول کریں. اس لیے اسے ارواح کہا جاتا ہے، ورنہ ارواح تو پلورل ہے، سنگولر تو ہے نہیں. اور جو ہمارے اہل زبان ہیں ان کے ہاں ختم فاتحہ کہا جاتا ہے، عربوں میں بھی الفاتحہ کا رواج ہے. تو گویا یہ طریقہ جو ہمارے ہاں مرسوم تھا آہستہ آہستہ بلاد مغرب میں آنے کی وجہ سے وہ ہمارے معاشرے سے غائب ہو رہا ہے. ہمارے ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں کھانا اس وقت تک ملتا نہیں تھا جب تک ہم فاتحہ نہیں پڑھ لیتے تھے. اب کھانا ملتا ہے، فاتحہ نہیں ملتا. تو اس لیے اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو قرآن پڑھنے کے ذریعے، فاتحہ کے ذریعے، جب بھی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، یا ہفتے میں صحیح جب بھی بیٹھے ہیں تو اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ اخلاص قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے ان کو یاد کریں. یہ حضور کا حکم مبارک ہے. سبحان اللہ. رائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. ماشاءاللہ. اب یہاں ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں تو ہم نے خود سے بنا لی. مثلا اگر ختم قرآن نہ ہو سکے تو ہم قرآن ہی نہیں پڑھ رہے کہ ہم سے تو ختم ہوگا نہیں، لہذا قرآن کیوں پڑھیں. اب قرآن میں کیا جملہ رکھا؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو تو صحیح. ہم کوانٹٹی کی شرح واپس لے لیتے ہیں، کوالٹی کی شرح اپلائی کر دیتے ہیں. پڑھو تو صحیح، جتنا پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھو تو صحیح. بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا کہ بادروا یومکم، اپنے دن کو شروع کرو تو دو چیزوں سے، بالقرآن والصدقہ،
انشورنس. یہ وہ ایٹیکیٹس ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں. بلکہ ابھی تو ہمارے کرسچنز کو بھی ضرورت پڑ رہی ہے. ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے کانگریس مین ہیں انہوں نے مجھے کال کی ہے کل کہ آپ 3 بجے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں بروکلین کالج میں. ہم قرآن کے ذریعے اپنے سیشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. حضور کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے آ کر حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے نصیحت کیا. کچھ بندوں نصیحت فرمائے. حضور سے کہا, حضور نے فرمایا بنیا لا تغفل من قراءت القرآن. کتنا خوش قسمت بچہ ہے جسے رسول اپنا بیٹا کہے. اور یہی ہم نے سیکھا. اب دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ بزرگ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں. یہ حضور ہی سے ہم نے سیکھا ہے کہ رشتوں ناتوں کی وجہ سے, حفظ مراتب کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے, سوشیالوجی پنپتی ہے, قدریں بڑھتی ہیں. بنیا لا تغفل من قراءت القرآن. بیٹا قرآن کی قراءت سے غافل نہ ہونا. اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو میں بچہ ہوں, فرمائیے میرے فیوچر میں اس کا فائدہ کیا ہوگا. فرمایا فَإِنَّهَا كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ. قرآن جتنا کوئی پڑھتا جاتا ہے وہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. تو اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو خیر کے ذریعے. خیر سے مراد قرآن. اور بہترین طریقہ جو حضور کا تھا, جب کوئی مر جاتا تو حضور باقاعدہ مرنے والے کے گھر جاتے یا مسجد میں بلاتے رشتہ داروں کو اور فرماتے اقرأوا الفاتحہ, سب مل کر فاتحہ پڑھو. یہ سنت رسول ہے. اہل سنت کو تو اس سے انکار کرنا ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ وہ فاتحہ پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے. ہاں کچھ لوگ ممنوع الفاتحہ تھے. قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے حبیب یہ جو تبوک کے بھگوڑے ہیں ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کے لیے فاتحہ نہ پڑھنا, ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا, وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ بھی نہ پڑھنا. تو بھگوڑوں کا منع کیا تھا, بزرگوں کا تھوڑی منع کیا. سبحان اللہ. بھگوڑوں سے کہا ہے کہ بھگوڑوں کے لیے تو مجھے چھوڑ کے آگے بے وفا, ان کے لیے فاتحہ نہ پڑھنا. ان کے لیے نہ فاتحہ ہے نہ درود ہے نہ ان کے لیے نماز. ان کی تو نماز بھی نہیں پڑھتی. اذکروا موتاکم بالخیر الفاتحہ. اب ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ فاتحہ میں آپ آغاز سے جو ہمارے سنتے رہتے ہیں بہت ایکسپرٹ ہے یہ فاتحہ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور ماشاءاللہ آپ سب قائل فاتحہ ہیں. بالکل. اور آج کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے گھروں میں بھی اپنے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے رہیں گے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مجلس جو جس مجلس میں آج آپ تشریف لائے اس میں سورہ یاسین بھی پڑھی گئی, ٹھیک ہے, اس میں اور آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں. کبھی آپ نے کہا مجلس یاسین میں جا رہا پورا قرآن بھی پڑھا جاتا ہے آج جگہ. کبھی آپ نے سنا کہ آج میں مجلس قرآن میں جا رہا ہوں, ختم قرآن ہوتا ہے باقاعدہ, مگر کوئی نہیں کہتا. میں ابھی لاہور میں 10 دن پہلے 2 ہفتے پہلے ایک مجلس پڑھ رہا تھا. میں حیران ہو گیا 569 قرآن پڑھے گئے ایک مرتبہ. 40 مرتبہ 40 دنوں میں 36-37 دنوں میں 569 قرآن پڑھے گئے. 1000 دفعہ یاسین پڑھے, 6000 مرتبہ فاتحہ پڑھی. ایسے بھی رشتہ دار ایسے بھی.
لہذا آپ بھی تھوڑا سا کوشش کیجیے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی. کبھی آپ نے کہا کہ آج میں مجلس قرآن میں جا رہا ہوں, سورۃ الملک پڑھی جاتی ہے, مجلس ملک میں جا رہا ہوں, مجلس اخلاص میں جا رہا ہوں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں مجلس فاتحہ میں جا رہا ہوں. تو یہ فاتحہ کو کون سے سور خواب کے پر ملے جو پس پورے قرآن کو نہیں ملے؟ تو آیت سنی سورہ ہجر میں آواز ہے, لقد آتیناکم سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو 7 آیتوں والا سورہ ریپیٹ کر کے دیا. ذرا سمجھے, کیونکہ اللہ نے ریپیٹ کیا ہے, قیامت تک نماز میں ریپیٹ ہوتا رہے گا, فاتحہ میں بھی ریپیٹ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ تشہید محمد و آل محمد صلوات. ریپیٹ کر کے دیا ہے. 7 آیتیں اور ان 7 کی 7 آیتوں کو ریپیٹ کیا. آپ تراجم میں قرآن دیکھ لیجیے گا, سوائے ہمارے اسکول آف تھاٹ کسی فرقے کے ترجمہ قرآن یا تفسیر میں فاتحہ کی 7 آیتیں نہیں, 6, سب نے 6 لکھی. یہ عزت صرف ہمیں حاصل ہے کہ جو قرآن سے قرآن کو لکھا. جب قرآن نے کہا ہم نے 7 دی ہے تو پھر 6 کیسے ہوگی؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جز سمجھا ہی نہیں, تو بھئیہ جب جز نہیں سمجھتے تو کل کو کیا سمجھیں گے؟ جز ہی نہیں سمجھ پا رہے. قرآن کہتا ہے سبعا من المثانی, بلکہ سورہ فاتحہ کے جو نام ہے, کبھی انشاءاللہ اگر فاتحہ کی پوری مجلس پڑھی تو عرض کروں گا, ایک سملیرٹی جو فاتحہ میں اور جناب سیدہ میں ہے وہ یہ ہے کہ فاتحہ کے بھی 20 نام ہیں, فاطمہ کے بھی 20 نام. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. فاتحہ کے سورہ فاتحہ کے 20 نام, ان میں سے ایک نام یہی ہے سبع المثانی, 7 آیتوں والا, اور مثانی ریپیٹ کر کے دیا ہے. اس ریپیٹڈ کا اس پر بھی بڑی بحث ہے, بلکہ علماء نے تو 800 1000 1000 صفحے کی کتب لکھی صرف اس ایشو پر. فاتحۃ الکتاب پہ 1000 صفحے کہ فاتحۃ الکتاب ہے کیا, اس پر باقاعدہ بحث ہوئی. مگر اتنا تو آج طے ہو جائے کہ آخر فاتحۃ الکتاب, فاتحہ کہتے ہیں فاتحہ, یہ نہیں کہتے کہ مجلس یاسین میں گئے. تو قرآن نے کیونکہ خود کہا کہ 7 آیتوں والا سورہ دیا ہے ریپیٹ کر کے, اور قرآن عظیم دیا ہے. سارا قرآن ایک طرف, فاتحہ ایک طرف, اور یہ فاتحہ اس قرآن میں بھی ہے, یعنی قرآن عظیم میں بھی ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ مثانی کا مطلب کیا ریپیٹڈ, اور یہ واحد سورہ ہے. اگرچہ بعض اور سوروں کے بارے میں بھی, یوسف کے بارے میں بھی ہے, مگر جو انڈرسٹوڈ قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے کہ جو مکے میں بھی نازل ہوا اور مدینے میں بھی نازل ہوا, اور اس سورے کو اللہ نے وہ عزت بخشی جو کسی کو نہیں بخشی کہ جب یہ سورہ لے کے جبریل چلے تو اکیلے نہیں چلے, پورا جلوس فرشتوں کا ساتھ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. اور مثانی کا ایک مطلب یہ بھی ہے, بس یہی بات کر کے آگے بڑھوں, کہ اس میں الفاظ اور مطالب ریپیٹ ہوئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ اگلی آیت میں ریپیٹ ہو گئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پھر دو لقب اللہ کے پھر ریپیٹ ہو گئی ایاکا نعبد و ایاکا ریپیٹ ہو گئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین صراط ریپیٹ ہو گئی اس لیے بھی اسے مہانی کہتے ہیں سبحان اللہ کیا اللہ کی خواہش یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی ریپیٹ ہوتے رہے یہ سورہ بھی ریپیٹ ہوتا رہے یہ روٹیٹ ہوتا رہے خواہ نماز کی صورت میں یا فاتحہ خوانی کی صورت واہ واہ سبحان اللہ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات سبحان اللہ قبلہ ماشاءاللہ قبلہ سبحان اللہ قبلہ اذکروا موتاکم بالخیر فاتحہ فاتحہ ان خیر میں سے ایک فاتحہ فاتحہ میں 7 آیتیں ریپیٹ کر کے دی امام علی نبی علیہ السلام متوکل عباسی کے دربار میں جب وقت کے سلمان نے متوکل سے کہا کہ شاہ روم کا خط آیا ہے کہ ہم نے بائبل میں پڑھا ہے کہ کوئی اللہ نے سورہ نازل کیا ہے جس میں 7 ہیں اور 7 نہیں ہیں وہ سورہ مریضوں کو شفا دے سکتا ہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اللہ اکبر شاعرین نے لکھا کہ خلیفہ صاحب ہم نے تو بڑا تلاش کیا ہمیں تو نہ تورات میں یہ سورہ ملا ہے اور نہ انجیل میں ملا ہے نہ زبور میں ملا ہے اگر آپ کے قرآن میں ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو متوکل غصے میں آ کے کہتا ہے سامرہ میں کہ ایسا کوئی سورہ ہوتا تو کیا ہمیں پتہ نہ ہوتا تو غصے میں عموماً جاہلوں کا کام ہوتا ہے کوئی نقطے کی بات سنے تو فوراً غصے میں آتا ہے کیا ہم نے نہ پڑھا ہوتا وقت کا سلمان بیٹھا تھا دربار میں یہی طریقہ ہوتا ہے سلمان کا کہ ظالموں کے دربار میں بیٹھتے ہیں تاکہ وقت کے علی کی وہاں بھی وکالت کریں سلمان وقت کے سلمان نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں تو میں وقت کے علی کو بلا کے لیا وہ مسئلہ حل کر دیں گے وہ بتا دیں گے کون سا سورہ ہے امام تشریف لائے مفاد کرام عرض کر رہا ہوں امام علیہ السلام نے متوکل سے کہا کہ سوال تم بتاؤ گے یا شاہ روم کا سوال بھی ہم بتا رہے اور جواب بھی ہم بتا رہے امام نے فرمایا لکھو یہ سورۃ الفاتحہ ہے تو وہ قلم رکھنے لگا ہوگا ان کا کاتب امام نے کہا جلدی نہ کرو اگر اس نے پھر لکھ کے بھیجا کہ وہ کون سے 7 ہیں اور کون سے 7 نہیں تو پھر کیا جواب دیں ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ لکھو اس میں 7 ہیں 7 آیتیں ہیں 7 مطلب ہے اور 7 نہیں حروف تہجی میں سے 29 الفابیٹس میں سے 7 نہیں وہ پھر قلم رکھنے لگا ہو سرکار نے فرمایا اگر اسے پھر لکھ بھیجا کہ وہ کون کون سے 7 نہیں ہیں کا سرکار پھر بتا دیجیے تو کہا لکھیے اس میں فا نہیں جیم نہیں خا نہیں زا نہیں فا نہیں زوئے نہیں کہا جب 7 کے 7 گن لیے تو پھر وہ قلم رکھنے لگا ہوگا امام نے فرمایا اگر اسے پوچھ بھیجا کہ کیوں نہیں تو پھر کیا جواب دیں کہا ہاں سرکار یہ بھی تو لکھوا دیجیے کہا لکھو 7 سے مراد ہے ثبور ثبور کہتے ہیں موت کو فاتحہ والا جب مرتا ہی نہیں تو ہم موت سے ڈرائیں کس کے لیے واہ 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 فرمایا جیم نہیں جیم سے مراد ہے جہنم جہنم یعنی جہنم فاتحہ والا جب جہنم میں جائے گا ہی نہیں تو ہم اس حرف کا ذکر کیوں کریں جو جہنم پہ دلالت کرے اس میں خا نہیں کہا یہ کیوں نہیں کہا اس لیے کہ خا دلیل ہے خمس
نجاست خباثت، کیونکہ فاتحہ والا تو پاک ہو کے جاتا ہے، ہم خباثت کا ذکر ہی جو اس میں زا نہیں کا زا کیوں نہیں کا اس لیے کہ زا دلیل ہے زقوم کا، تھور کا درخت، جب جہنم میں جانا ہی نہیں تو تھور کے درخت کے پانی سے کیوں نہ، اس میں شین نہیں کا شین کیوں نہیں کا شین اس لیے نہیں، شین دلالت ہے شقاوت پہ، شقاوت بدبختی کو کہتے ہیں، فاتحہ والا تو خوشبخت ہو کے مرتا ہے، ہم بدبختی سے کیوں ڈرائیں، اس میں فا نہیں، اس میں روئے نہیں، زوئے دلیل ہے ظلمت پر، فاتحہ والا تو نورانی ہو کے جاتا ہے، منور ہو کے جاتا ہے، اندھیرے سے کیوں ڈرائیں، اور فا اس لیے نہیں، فا دلیل ہے فرقت پر، فاتحہ والا تو اللہ سے مل جاتا ہے، ہم فرقت کا تعلق ہے۔ نعرہ حیدری، یہ جب سرکار نے بتا دیا وہ لے کے جانے لگا، امام علیہ السلام نے اس پہ جو گرہ لگائی اس کے لیے ساری رحمت آتی ہے۔ آگے میں بڑھتا ہوں، اذکروا موتاکم بالخیر، ذہن میں رہے کہ خیر سے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو، خیر سے مراد قرآن، اور بحث آگئی فاتحہ کہ نعم الخیر۔ ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ آپ اگر نماز میں سورہ یاسین پڑھیں فاتحہ کی جگہ 1000 فرشتہ پیدا ہوتا ہے یاسین کے پڑھنے سے، ذرا توجہ فرمائیں، 1000 فرشتہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں اولاد ہو جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، جہاں 1000 فرشتہ پیدا ہو جائے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے وہاں کتنی بڑی خوشی، اور وہ 1000 فرشتہ پڑھنے والے کے لیے اور جس کے لیے پڑھا گیا ہو قیامت تک مغفرت کی دعا کرے۔ سبحان اللہ، اس لیے آپ تو سوئے نہ کبھی جب تک سورہ یاسین، 1000 فرشتہ تو کم از کم پیدا ہوگا اپنے اپنے مرحومین کے لیے، مرحومین 1000 سے زیادہ تو ہمارے ہوں گے، ہر ایک کے لیے ایک فرشتہ بھی اگر مغفرت کی دعا کرتے، اللہ فرماتا ہے 40 مومن اگر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو مجھے اسے جلاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ جب 40 نے کہہ دیا اچھا ہے تو اچھا نہیں تھا تو میں اسے اچھا لگتا، تو اب جس کے لیے 1000 فرشتہ کہہ دے اچھا، تو کیا سورہ یاسین پڑھنے سے آپ پڑھیں سورہ یاسین اور فاتحہ نہ پڑھیں نماز ہو جائے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو نہیں سکتی جب تک فاتحہ نہ پڑھو۔ 2 مرتبہ تو ضرور پڑھنی ہے، وتر میں 1 مرتبہ، جو 2 رکعتی نماز ہے یہ 4 رکعتی ہے 3 رکعتی، ان میں 2 مرتبہ تو ضرور پڑھنا تاکہ وہ ریپیٹیشن کا اصول آ جائے، ریپیٹیڈ کم از کم 2 مرتبہ ہوتا ہے، 1 مرتبہ مکے میں 1 مرتبہ مدینے میں، آپ کی نماز پر مکے کی اسٹیمپ بھی لگ جائے، مدینے کی مہر بھی لگ جائے، سمجھا؟ اس لیے ریپیٹ کرایا جائے، وہ تو ضروری ہے، نماز ہو نہیں سکتی اس کے بغیر، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ پورا قرآن پڑھ لیجیے، حافظ صاحب تھے، وقت بہت زیادہ تھا، انہوں نے پورا قرآن پڑھ لیا، فاتحہ نہیں پڑھی، کیا نماز ہو جائے؟ اب سنیے جو امام نے فرمایا، امام نے فرمایا متوکل اپنے کاتب سے کہو یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ جو ہجر کی آیت ہے اس سے مراد صرف سورہ فاتحہ کی آیتیں نہیں بلکہ ہم ذوات محمد و آل محمد کے ناموں کی ریپیٹیشن نکال دی جائے، ہمارے نام بھی 7 ہی بچتے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ۔ تو ایک بات ہے ہو گئی، امام نے بہت بڑا مسئلہ یہ حل کر دیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، سارا قرآن اللہ کا،
قرآن سارا اللہ کا ہے. آپ سارا قرآن پڑھ لیں, فاتحہ نہ پڑھیں, نماز نہیں ہو سکتی. آپ سارے انبیاء کو مان لیں, انبیاء اللہ کے ہیں, اور ان 14 کو نہ مانے تو ایمان نہیں آ سکتا. جیسے سارا قرآن پڑھ لیں اور فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہو سکتا. اس کو موتاکم بالخیر, قرآن پڑھو, اپنے اپنے مرحومین کے لیے قرآن پڑھو. یہ حضور کا ارشاد بیان ہے. خیر کا ایک اور مفہوم بھی ہے. اب ایک مفہوم اب تک آپ کی خدمت میں عرض کیا, قرآن خوانی. اب دوسرا مفہوم سنیں. ان ذکر الخیر کنتم اصلہ وفرعہ ومنتہاہ ومآوہ. اے آل محمد, جب خیر کا ذکر آتا ہے تو خیر کی اصل بھی تم ہو, خیر کی فرع بھی تم ہو, خیر کی ابتدا بھی تم ہو, خیر کی انتہا بھی تم ہو. اور خیر جب خستہ ہو جاتا ہے تو تمہارے آغوش میں سستا آتا ہے. اصل خیر محمد لہذا حسبنا کتاب اللہ والے کی تھیوری یہاں باطل ہو گئی. اذکروا موتاکم بالخیر میں صرف قرآن کافی نہیں ہو سکتا, خیر میں محمد و آل محمد کو بھی شامل رکھنا. اس طرح فاتحہ کو نماز میں قرآن کے ساتھ شامل رکھنا. سبحان اللہ. یہ بات یہاں واضح ہو گئی کہ جو بھی مجلس ہو اس میں قرآن کا بھی ذکر ہو اور محمد و آل محمد کا بھی تذکر. تیسرا خیر, خیر ورچو کو بھی کہتے ہیں, پائٹی. یہ حیا علی خیر عمل ابھی آیت اللہ العظمیٰ جناب آغا حافظ شیخ بشیر حسین نجفی مدظل عالی کی خدمت میں بیٹھا تھا پچھلے ہفتے. تو ہمارے پاکستان کے بھائی, آپ کو بتائیے ماشاءاللہ ان کے کیا سوالات ہوتے ہیں, آپ جانتے ہی, بڑے علمی سوالات فرما رہے ہیں. جی, اس پہ قربان جائے, علم میں قربان جائے جو سوالات وہ فرما رہے ہیں. آغا بشاہ بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک سوال یہ بھی آیا کہ حیا علی خیر عمل حضور کے زمانے میں نہیں تھا, بعد میں ایڈ ہوا. تو قبلہ نے فرمایا کہ حیا علی خیر عمل حضور کے زمانے میں تھا, حضور نے ہی کہلایا, حضور ہی نے کہلایا. تو انہوں نے کہا کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ, یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا یہ بھی حضور کے زمانے میں تھا. صرف اتنی سی بات تھی کہ پبلکلی حضور نے یہ دونوں جملے غدیر کے بعد کہلوائے ہیں, اس لیے کہ خیر العمل سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب. مولا کائنات کی ولایت, جب مولا کائنات کی ولایت کے بغیر اسلام ہی نامکمل تھا تو اذان کیسے مکمل ہوا؟ تو جیسے اسلام مکمل ہوا ویسے اذان بھی مکمل ہوا. پبلکلی علی کا نام بھی آ گیا اور حی علی خیر العمل بھی آ گیا, اذان میں بھی اور اقامت میں. تو ایک بات سے نشین فرما لیجیے, خیر سے مراد قرآن, خیر سے مراد محمد و آل محمد, خیر العمل سے مراد ولایت مولا کائنات, اور خیر کا اب مفہوم عام سمجھ لیجیے. خلاصہ اہل خیر کیا مطلب ہے کہ وہ اہل شر نہیں, شر کے مقابل پہ ہے خیر. گالیاں دینا اگر شر ہے تو دعائیں دینا خیر, جھوٹ بولنا اگر شر ہے تو سچ بولنا خیر, غیبت کرنا اگر شر ہے تو مومن کا احترام
اللہ سبحان اللہ حرام کھانا اگر شر ہے تو حلال کھانا خیر ہے۔ خیر کا مفہوم اتنا عام ہے کہ سرکار نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر۔ اب 2-3 مثالیں چھوٹی چھوٹی سن لیجیے۔ یہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ مثال سنی ہے کہ حضور جا رہے تھے قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، اپنے اصحاب سے کہا کہ تم ذرا جلدی گزر جاؤ، ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے، کہیں تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ قبر جل رہی تھی، واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ سرکار اب تو نہیں کہا قبرستان سے جلدی گزر جاؤ؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا ایک بچہ تھا مرنے والے کا، اس نے محلے کے عالم کے پاس درس قرآن سیکھنا شروع کیا۔ پہلا درس پڑھایا عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے معصوم بچے کے معصوم لبوں کی یہ آواز جب عرش الہی سے ٹکرا گئی تو اللہ نے عذاب کے فرشتوں سے کہا کہ اس کا معصوم بچہ ہمیں رحمان و رحیم کہہ رہا ہو، اس کے بابا کو جلاتے ہوئے ہمیں حیا تو اپنے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ یہی قرآن پڑھنے سے مرحومین کا عذاب ٹل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، قبر جل رہی تھی، یہ بہار میں علامہ سے واپس تشریف لائے تو حواریوں نے پوچھا کہ یا روح اللہ جب ہم گئے تھے تو آپ نے کہا تھا جلدی گزر جا، اب جب واپس آئے ہیں تو آپ نے جلدی گزرنے کا نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا اس مرنے والے کا ایک جوان بیٹا تھا، اس نے آج ایک یتیم پال لیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے عذاب قبر ختم کر دیا۔ یہ ایگزامپل آپ دیکھیں خیر کا دائرہ کتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ جناب مرزا طالقانی ایک بادشاہ تھے، مرزا عبد النبی قاچا، یہ بادشاہ تھے اور ظاہر مومن تھے۔ یہ جب بوڑھے ہوئے تو ان کے بچپن کے ایک دوست نے مولانا نے کہا کہ ساری زندگی تو تم نے ہماری بات نہیں مانی، اب تو مر رہے ہو تو مرتے ہوئے ہماری بات مانی۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ مولانا اس کو غصہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، جب عام لوگوں کا رہتا ہے تو بادشاہوں کا کیسے نہیں؟ تو ایک بات ہماری نے کہا کیا ایسے کرو کہ کچھ جاتے ہوئے راہ خدا میں خرچ کرو۔ کیا بتاؤ کیا کہا وہ جو طالقان میں تمہاری نمک کی کان ہے، آدھا ایران نمک کی کان سے نمک کھاتا تھا، اس طالقان کی اتنی بڑی کان تھی نمک کی، حکومت مقروض رہتی تھی اس کان کی، اتنی بڑی کان تھی، وہ وقف کر دو۔ انہوں نے وہ وقف حسین اور وقف حوزہ علمیہ نجف کر اللہ کی ذات نے سب سے پہلے برکت یہ دی کہ مرنے والے تھے مرے نہیں، اللہ نے زندگی بڑھا دی اس وقف کے ساتھ۔ بڑی بڑی دنیا ہے ہمارے ہاں تو $5 اگر نماز جمعہ میں دینے پڑے تو کہتے ہیں کہ جمعہ بہت مہنگا پڑے۔ میں تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری پونجی راہ حسین میں وقف کی۔ آج بھی بسیں چل رہی ہیں، ایک تاجر ہے عراق کا، اس نے بسیں چلوا دی ہیں فری کربلا سے، سابرہ اور کاظمین اور نجف، اس نے ساری پونجی زندگی کی وقف امامت سے۔ میری بات یاد رکھنا، پیسہ وہی کام آئے گا جو خرچ ہو جائے گا، ورنہ وبال جان بن جائے گا۔ وقف کر دیا، اللہ نے زندگی بڑھا۔ ظاہر ہے کہ موت تو ہے، انکا میتون و انہم میتون، مرنا تو ہے۔ جب موت آئی تو اب یہ عالم سوچ رہے ہیں کہ اپنے دوست کے بارے میں، چلے تو گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، ہمارا دوسرا کام بھی آیا کہ نہیں۔ یہ خیر ذہن میں رہے، اذکروا موتاکم بالخیر۔ خواب میں آیا اور آ کر کہا کہ عالم آپ کا بڑے شکر گزار ہے کہ آپ کے اس نسخے کی وجہ سے ہم تو بچ گئے۔ کہا کیسے؟ اتفاق ایسا ہوا کہ منکر و نکیر ہماری قبر میں آئے مگر مبشر و بشیر، ان کا سٹیٹس نہیں۔ انہوں نے آ کر کہا
الحسین کی نجف اشرف پہنچی، اللہ کی ذات نے تمہارے سارے گناہ کو معاف فرما لیا۔ اس طریقے سے اپنے اپنے مرحومین کے لیے کوئی کار خیر کرے، کوئی ایسا رننگ اکاؤنٹ کھول دے، مسجد بنا دیں، امام بارگاہ بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، اسکول بنا دیں کہ آپ چلے بھی جائیں گے تو وہ رننگ اکاؤنٹ کے طور پر من سن سنتن حسنتن فلہو اجر من ابتدا، جو ایک اچھی روش چھوڑ کے چلا جائے اور کچھ نہیں، نہ مسجد بنائی، نہ مدرسہ بنایا، نہ کوئی امام بارگاہ بنایا، ایک اچھی روش چھوڑ کے چلا گیا، جب تک وہ روش چلتی رہے گی اس کے نام اعمال میں ثواب جاتا ہے۔ جیسے کہ محمد و آل محمد کا نام آئے تو درود کی روش چھوڑ کے جب تک درود پڑھا جاتا رہے گا اس کے نام اعمال میں ثواب جاتا رہے گا۔ تقریر تمام ہو رہی ہے، اس کو موتاکم بالخیر صدقہ و خیرات کے ذریعے، یتیم پروری کے ذریعے، ارامل و بیوگان کی کفالت کے ذریعے، پور فنڈ دے کر۔ حضور سے کسی نے پوچھا کہ اگر کچھ نہ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا اچھے اخلاق سے تو پیش آ سکتے ہیں، تم خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اللہ تمہارے مرحومین کو اس ادب کے عوض معاف کرے۔ اس میں تو کچھ نہیں، اس میں کتنے ویزا کارڈ چارج کرنے پڑتے ہیں، کتنے ماسٹر امریکن ایکسپریس کا چارج کرانے پڑتے ہیں، صرف خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ ہمارے ہاں تو بھرے بیٹھے اللہ ہو اما یجیب المضطر پڑھتے گزرنا پڑتا، پتہ نہیں کون کہاں رو کریں سے۔ حالانکہ مومن کی تو پہلی نشانی یہ ہے وجہ منبسط، جب ملتا ہے تو کھلے ہوئے چہرے سے مومن کہتے ہیں اس کو۔ اللہ کریم مرحومہ مغفورہ شاہین رضوی بنت سید اشرف علی کے درجات متعالی فرمائے، عثمان بن کو صبر جلیل دے، اور ہمارے واسطی صاحب کی ڈاکٹر اللہ کی بھی درجات کو اللہ متعالی فرمائے۔ تقریر تمام ہو گئی، آج کوئی تقریر کو سمت کر رہا ہوں۔ حدیث شریف سے شروع کیا تھا کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو، اور بیان یہ کیا کہ خیر سے مراد قرآن، خیر سے مراد ذکر محمد و آل محمد۔ گھر بیٹھو، کھانا کھانے لگو، قرآن کے ذریعے، فاتحہ کے ذریعے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو، اہل بیت کے ذکر کے ذریعے یاد کرو۔ یہ یاد اتنی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت آدم کا بیٹا مرڈر ہوا حابیل، وہ اتنا یاد کرتے تھے کہ اللہ نے اس یاد کے عوض دوسرا بیٹا دیا جس کا نام ہیبت اللہ شیش بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ نے دوسرا بیٹا عطا کیا۔ وہ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ مرحومین کو یاد کرو تو اللہ ان کا سبسٹیٹیوٹ بھی عطا کرے، ریکور کر دیتا ہے دکھ و رنج کو، غم علم کو۔ اور یہ یاد مرحومین، مرحوم سے بڑا ظاہر ہے کہ جو ہمارے معصومین ہیں ہم ان کو مرحوم نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ ہماری طرح نہیں مرتے، وہ زندہ ہے، جی وہ آج بھی زندہ ہے۔ مگر آپ ذرا غور فرمائیں کہ بی بی سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہ اپنے شوہر نامدار سے مولا کائنات سے عرض کرتی ہے کہ مولا اگر جب مجھے یقین ہے بخشش سب کچھ 100%، مگر مولا آپ جب تک دو فرشتے میری قبر سے ہو کے نہیں جاتے آپ میری قبر پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ کچھ اور کیا میں سمجھایا جا رہا، ہم جو غفلت کے پردے اپنے ڈال کے مرحومین کو بھولے بیٹھے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کہا جا رہا کہ بی بی کی خواہش ہے کہ میری قبر پہ قرآن پڑھا جائے، مولا علی قرآن پڑھے، ناطق قرآن
قرآن پڑھا۔ مولا مجھے یاد رکھیے، حضور نے مولا علی سے کہا یا علی مجھے یاد رکھنا، مولا علی نے حسنین سے کہا کہ مجھے یاد رکھنا۔ اور جس امام سے آپ کو بہت پیار ہے، معلوم ہے اس امام نے آپ کو کیا پیغام دیا؟ شیعتی مہما ان شربتم حسب ماء فاذکرونی، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد۔ معصوم کی بھی یہ خواہش ہے کہ یاد کیا جائے اللہ اکبر۔ اور جیسا یاد حسین کو زینب جیسی بہن نے ویسا کسی سیدہ زینب نے جیسے یاد کیا اپنے بھائی کو، کائنات میں ایسی کوئی بہن پیدا نہیں ہوئی، کائنات میں ایسا کوئی بھائی پیدا اللہ اکبر۔ انتہا ہے محبت کی۔ راوی یہ کہتا ہے کہ جب قافلہ آل محمد کا چلنے لگا تھا اور سیدہ زینب کو بھائی نے کہا کہ بہن اگرچہ بابا عقد میں شرط رکھ کے گئے تھے مگر پھر بھی آپ جائیں اور اپنے شوہر سے اجازت لیں تاکہ دنیا کو اصول شریعت سکھائے۔ بی بی آئی ہیں اور آج بی بی تخت پہ نہیں بیٹھی، مٹی پہ بیٹھے۔ عبداللہ امیر عرب تھے، رئیس عرب، پوچھتے رسول زادی علی زادی آج میرے سامنے آپ مٹی پہ کیوں بیٹھے؟ بی بی کہتی ہے عبداللہ آج میں گھر کی مالک نہیں سائل بن کے آیا۔ سبحان اللہ، میرا بھائی مجھے عراق جا رہا ہے، مجھے اجازت دے دے میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بھی پاسدار شریعت، کہتے ہیں آپ کے بابا کو نکاح میں شرط رکھتے، میری کیا وجہ کہ میں آپ کو روکوں؟ بی بی جب جانے لگی تھوڑا سا دور چلی گئی ہوگی کہ عبداللہ تیز کہا عبداللہ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا میں یہ اور محمد کو لایا ہوں، ایک کو میری طرف سے حسین کے صدقہ کر دینا اور ایک کو اپنی طرف سے حسین کے پاس، کیونکہ بی بی زینب نے صدقہ کیا تھا تو صدقہ وہ زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے جسے چھپا کے دیا جائے، اس لیے زینب نے نہ کربلا میں اور محمد کو کوئی بہن کیا، نہ شام میں اور محمد کو کوئی بہن کیا، اور نہ پھر مدینہ میں عمر میں بچوں کو یاد ہی نہیں کیا کہ جب وار دیا صدقہ سمجھ کے تو صدقے کو یاد کیا کریں۔ جب یہ رکا ہوا قافلہ واپس آیا تھا تو بی بی حسین کو یاد کرتی تھی، بلکہ میں نے تو جہاں تک روایتوں میں دیکھا